محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ شب برات کا موقع عطا فرمایا تھا۔ جن لوگوں سے جتنا ہو سکا، جتنی ہمت تھی، اپنی سکت اور طاقت اور بشاست کے حساب سے انہوں نے عبادتیں کیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت، اپنی بندگی ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ فرض کی کہ اپنی منشا کے مطابق کرتے رہنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل بھی بتائی کہ دیکھو جسمانی بندگی بھی کرنی ہے، مالی بندگی بھی کرنی ہے، اور ہر بندگی، ہر عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھل کر بیان فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی حدیثوں کے ذریعے یہ بات امت کے سامنے بیان کر دی کہ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر کوئی بھی ایسی عبادت فرض نہیں کی کہ جس سے تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ۔ 3 صحابی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی خبر بتاؤ ذرا، آقا کیسے عبادت کرتے تھے، آقا روزہ کیسے رکھا کرتے تھے، بیویوں کے درمیان، بیگمات کے درمیان رہنا سہنا کیسا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرمایا۔ تو وہ تینوں صحابہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہونے لگے کہ بھئی ہمارا اور رسول اللہ کا کیا مقابلہ، ہمارا اور رسول اللہ کا کیا مقابلہ، کیا تقابل، کیا کمپیریزن۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آرام بھی فرما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے، اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور شیطان گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہے کوئی ایسا سسٹم؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہے تو صحیح، لیکن میرے ساتھ جو شیطان اور مردود لگایا تھا وہ میرا فرما بردار رہتا ہے، وہ مجھے کبھی برائی کی طرف لے کے نہیں جاتا، میں اسے خود نیکی کی طرف لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور بات ہے کہ جدھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ کیسے بنا، کس کی وجہ سے بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا نا۔ تو جن کی وجہ سے حضرت عمر کو یہ مرتبہ مل رہا ہے، خود حضور کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اور شیطان ان کے سامنے یا جدھر سے ان کے بدن کی ہوا ٹچ ہو کر بھی گزرتی ہوگی، شیطان تو وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہوگا۔ تو وہ تینوں صحابہ یہ کہہ کے کھڑے ہوئے کہ بھئی آپ کی تو ہر بات عبادت ہے، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی ہے۔ تو ایک صحابی یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ آج سے میں کبھی بھی پوری رات نہیں سوؤں گا، پوری رات کیا کروں گا؟
عبادت کروں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ آج سے میں کبھی بھی کسی بھی دن کا روزہ نہیں چھوڑوں گا، صرف عید کے روزے چھوڑنے ہیں، وہ تو رکھنے جائز نہیں ہے، حرام ہے عید کے دن روزے رکھنا، باقی ہر دن کا میں روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابی کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ میں بھی کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، ایسے رہوں گا کنوارا، مجھے کبھی شادی نہیں کرنی ہے، کنوارا ہی رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، یہ بات آقا نے سن لی تو فرمایا کیا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ہم فرما رہے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی میں 11 بیویاں بیگمات کے پاس بھی رہتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں بیگمات کے پاس بیگمات کے ساتھ ایسے رہتا ہوں جیسے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا ان بیگمات کے ساتھ رہنا بھی عبادت میں شامل فرما دیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرورت اپنی پوری کر رہا ہے، خواہش اپنی پوری کر رہا ہے، تو اسے صدقے کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ حرام جگہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس جگہ سے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے جہاں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہے۔ تو اس لیے حرام سے بچا، حلال اختیار کیا، اس لیے اللہ اسے کائے کا ثواب دیتا ہے، صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، پوری رات جاگو گے تو دن میں کیا کرو گے؟ پھر ظاہر سی بات ہے دن میں تو پھر فجر کی نماز کا بھی مشکل ہو جائے گا پڑھنا، ظہر کی نماز میں تو اگر پڑھو گے بھی تو پڑھتے سوتے سوتے پڑھو گے، یہ حال ہو جائے گا، پوری رات اگر جاگو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی حدیثوں کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھائی ہے اور بتائی ہے کہ دیکھو ایمان والے کی عبادت کا کوئی ایسا خاص دن نہیں کہ سال میں ہفتے میں ایک دن عبادت کر لی اور پورا سال چھٹی کر دی۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی، بڑی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ایمان والے کی شان نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایمان والے کی شان کو بات گھٹا دیتی ہے، مقام و مرتبے کو گھٹا دیتی ہے کہ بھئی شب برات میں تو عبادت کر لی اور باقی رمضان تک جو 15 دن ہے یہ ان کی چھٹی۔ کہ بھی بڑی نصیب کی بات ہے کہ شب برات میں عبادت کی اللہ نے توفیق دی۔ تو ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ رب کریم اب تک جو گناہ ہوئے ہیں معاف فرما، جو عبادات میں سستی ہوئی ہے معاف فرما، اے اللہ اب جب بھی تیری عبادت کا تقاضا ہوگا میں عبادت کروں گا۔ اب 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ شب برات پر فرض تھی۔ اب جمعے کی نماز فرض ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہ ایک ہی بار ہے، بھئی سال میں کتنے ہفتے آتے ہیں؟ 52 ہفتے آتے ہیں، تو 52 جمعے کی نماز فرض ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ چلے، نمازیں نہ چھوڑے، جو فرض عبادت ہے ان میں سستی نہ کرے، ان میں لاپرواہی نہ کرے۔ اسی لیے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادت کو نفل ہی کی جگہ رکھا ہے، نفل عبادت کو نفل کی جگہ ہی رکھا ہے کہ بھئی عبادت ہو سکے تو کر لو، نہ کر سکو تو گناہ کوئی نہیں، لیکن جو فرض نماز ہے اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب بندہ برابر کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرما دیتا ہے، ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ کہیں بھی چلا جائے وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، پھر وہ کہیں بھی چلا جائے اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دائباں نہیں ہونے دیتا۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام انمار، انوار نہیں انمار، ہاں الف نون میم الف ان ما اور را آگے، انمار، ام انمار اس کا نام تھا۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 سال کے یا 12 سال کے تھے تو اس زمانے میں بھی نا بچہ چوروں کی ٹیمیں رہتی تھیں، بچہ چوروں کی ٹیمیں رہتی تھیں، گینگ ہوتے تھے پورے ان کے،
وہ کرتے کیا تھے کہ رحمت نگر سے بچہ اٹھایا اور رامپور میں لے جا کے بھیج دیا، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کبھی رحمت نگر میں تلاش کرتے پھر اور بچوں کو پڑھنے بھی نہ بھیجو، تو مفتی صاحب نے کہا تھا، تو رحمت نگر سے بچہ اٹھایا اور رامپور میں لے جا کے بھیج دیا۔ اب اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ خریدنے والے ان بچوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے 10-12 سال کی عمر تھی، اپنے گھر سے باہر محلے میں کھیل رہے تھے، تو ایک گینگ آیا اور بہانے سے لالچ دے کے انہیں بلایا اور انہیں بہلا پھسلا کر کے اٹھا کے کہیں بیچ دیے، اور یہ بکتے 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 مکہ آ گئے۔ اور مکہ آتے آتے انہوں نے کیا کام کیا، جس کے پاس بھی جاتے تھے اس کے پاس جو ہنر ملتا تھا وہ سیکھ لیا کرتے تھے۔ کوئی لوہار ہے، ہتھیار بنانے کا کام کرتے ہیں تو ہتھیار بنانا سیکھ گئے، کوئی لکڑ کارپینٹر ہے تو کارپینٹر بن گئے، کوئی گھر بنانے کا کام کرتا ہے تو گھر بنانا سیکھ گئے، ایسا ہوتا تھا۔ تو جب یہ مکہ آئے تو مکہ آنے تک انہوں نے ہتھیار بنانے سیکھ لیے تھے۔ اب میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ جب ایمان والا جمتا ہے تو اللہ کی دیکھو کیسے مدد آتی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھئی میں نبی ہوں، میری بات مانو، میں رسول ہوں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ نبوت کا اعلان ہوا ہے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے ایمان قبول کر لیے۔ اب شروع زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خباب اپنے ایمان کو ابھی ظاہر مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں اگر کوئی ایمان لے آتا تھا جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور جن کو ایمان راس نہیں آتا تھا، وہ ایمان والوں کو پکڑتے تھے، اور پکڑنے کے بعد میں جو سب سے پہلا وہ سزا دیا کرتے تھے وہ آگ پر جلانے کی سزا دیا کرتے تھے۔ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ ایک ماچس کی تلی جلاتے ہیں نا تو کبھی کبھی ذرا ساری آنچ انگلی کو لگ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے۔ سب سے پہلی سزا آگ کی سزا دیتے تھے، سب سے پہلی سزا۔ حضرت خباب رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، اور اوپر سے پتھر کی بھاری چٹان رکھ دیا کرتے تھے تاکہ اگر نیچے سے جلے اور یہ آرام پانے کے لیے، راحت پانے کے لیے جنبش کرے تو پتھر کے وزن کی وجہ سے یہ ہل بھی نہ سکے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی مخبر ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کی خبریں غیروں کو دے دیا کرتے تھے اور ان سے وہ بھاری لالچ لیا کرتے تھے۔ یہ مخبروں کی پیدائش آج کی نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ اور قرآن نے مخبروں کو لے جا کر کھڑا کیا ہے منافقوں کی صف میں۔ رات اس پہ تھوڑی سی بات آئی تھی، تو کسی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی یہ خبر کہ ایمان میں داخل ہو گئے، ان کی جو مالکن تھی ام انمار، اسے بتا دی جا کر۔ اب ام انمار جو تھی یہ چودھرن تھی، ایسے سمجھ لیں، یہ ایک بڑی عورت تھی مالی اعتبار سے، اثر و رسوخ والی تھی، اور جب چودھریوں کو پتہ چلا تو پورا گینگ بنا کے 10-12 لوگوں کا وہ ام انمار کے پاس آئے اور آ کر کے کہا ہمیں ایسا پتہ چلا ہے کہ تمہارا یہ جو غلام ہے خباب، اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شے ہے اس کے پیچھے، تمہاری ڈھیل ہے، اور تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ خباب اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اگر ریئیکشن نارمل ہے تو میں بھی ایمان قبول کر لوں گی، اور ریئیکشن اگر ہائی فائی ہے تو پھر میں ایمان قبول نہیں کروں گی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اس میں ڈھیل ہے اور تم خود بھی چاہتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ گھر سے ان لوگوں کو اس جگہ لے کے آئی جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار بنا رہے تھے۔
اور آگ کی بھٹی پر لوہا تپ رہا تھا. لوہا نرم کرنے کے لیے، اس کا آکار بدلنے کے لیے آگ پر تپانا پڑتا ہے نا. تو آگ پر تپانے کے لیے ہتھیار وہ لوہا بھٹی میں دہک رہا تھا. ایک لمبا لوہا تھا وہ تلوار بنانے کے لیے. تو ام انمار نے کھڑے ہو کے کہا، خباب ہم نے سنا ہے کہ تو بددین ہو گیا ہے، تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اب دیکھیے خباب رضی اللہ عنہ کا یہ میسج اور پیغام ہم دل کی تختی پر لکھ کر لے کے جا رہے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے لیے یہاں پر جھوٹ بولنا جائز تھا، اور اس جھوٹ بولنے کا انہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. لیکن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں بات کی، اپنے دل سے بات کی، اور دل میں سوچا کہ خباب تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور جس زبان سے تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان والا اس زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان والا اس زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتا. خباب تیرا امتحان، تیری آزمائش ہے، یا تو جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لے، یا تو جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لے اور ایمان کا سودا کر دے. یہ دونوں آپشن تیرے سامنے. خباب رضی اللہ عنہ نے دل دل میں کہا کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، جان اس کی دی ہوئی ہے لے لے گا تو کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی ختم کر دیں. خباب رضی اللہ عنہ نے برملا اعلان کر دیا، کہا ہاں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور اگر میں چاہتا تو جھوٹ بول کر کے میں اپنی جان اور تمہاری سزا سے بچ سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے، میرے رسول نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا امتی ہوگا، میرا اپنا ہوگا تو وہ ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو جھوٹ بول رہا ہے تو وہ میرا نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. اتنے میں ہی وہ ایسے تیش میں آئی، وہ بھٹی کے پاس گئی جو لوہا تپ رہا تھا، وہ سلگ رہا تھا، دہک رہا تھا. اس نے وہ لوہا پکڑ کر اوزار سے نکالا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیا. اور جب سر پر رکھا ہے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، اور چیخ کی وجہ سے وہیں بیٹھ گئے، اور خال سر کی ادھڑ چکی تھی، کھیل بن گیا آپ کے سر کا. اب یہ کھڑے ہیں اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور خون بہ رہا ہے، اور اس لیے کھڑے تھے کہ خباب کو ہوش آئے تو او سزا دے. جب بے ہوشی زیادہ ہو گئی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا خون بہ رہا ہے، اور خون بہنے کی وجہ سے سر بھی چکرا رہا ہے. ذرا سوچو سر کتنا نازک حصہ ہوتا ہے، اور وہاں پر گرم لوہا رکھ کر جلا دیا گیا کسی آدمی کو، کیا اس کے اوپر گزر رہی ہے. رات ہم پوری رات نہیں سوئے ہیں تو چکر سے آ رہا ہے، دماغ کا کھیل ہے نا، نیند کا، بولا نہیں جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اوپر اتنی سخت سزا کیا گزر رہی ہو، سر چکرا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے سہارے سے اٹھے تو لڑکھڑا رہے تھے، دیوار کا سہارا لیتے لیتے، دیوار کا سہارا لیتے لیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اور جب آقا نے دیکھا کہ خباب آ رہے ہیں اور سر سے خون بہ رہا ہے، لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے. آقا کو روتے ہوئے خباب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو خباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں شکایت لے کر نہیں آیا. آج تو ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، تھوڑی سی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو گلے شکوے ہو جاتے ہیں، ہمیں ملے ہیں اللہ کو، ہمیں ملے ہیں اللہ کو. ہماری نفسیات کو، ہمارے فیوچر، ہمارے مستقبل کو، ہماری عادت اور ہماری خصلت کو ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے. ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے
وہ ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے۔ ہمارے بچے ٹافی کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، ہم ٹافی نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر ٹافی کھائے گا نقصان دے گی، حالانکہ بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے اور بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے ٹافی کیوں نہیں دی جا رہی کھانے کے لیے، اور بعد مرتبہ بچہ یہ بھی سوچتا ہے یہ ماں باپ ہیں، یہ جلاد ہیں، ہمیں ٹافی نہیں دیتے کھانے، لیکن ماں باپ وہ دیکھ رہے ہیں جو اولاد کو نہیں دکھ رہا، بچے کو نہیں دکھ رہا۔ ایسے ہی بھائیو ہمارا رب ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں، شکایت لے کے نہیں آیا ہوں، ویسے اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے استقامت کی دعا کر دیجئے، کہیں میرے قدم نہ ڈگمگا جائے، میرے قدم نہ بہکے جائیں، کیونکہ اسی پر وہ بس نہیں کرے گی، وہ مجھے اور بھی سزا دے گی، وہ اور بھی میرے ساتھ مار توڑ کرے گی، اور بھی سزا دے گی۔ معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا تھا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا خباب اسلام لانے کے بعد تمہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا امیر المؤمنین میں زبان سے بتاؤں یا آپ کی آنکھوں سے دکھاؤں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خباب مجھے آنکھوں سے دکھاؤ۔ تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنا کرتا پیچھے سے دامن پکڑ کے اوپر کو اٹھا دیا اور کہا امیر المؤمنین دیکھو آپ اپنی آنکھوں سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خباب بس کر اپنا کپڑا نیچے کو کر لے، لیکن یہ بتا کہ تیری کمر کی کھال اور چربی اور گوشت کہاں چلا گیا، یہ بتا۔ خباب رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ میری مالکن آگ کا اور انگاروں کا بستر لگا کر کے دو چار مضبوط لوگوں سے پکڑوا کر کے مجھے اس وقت تک ان انگاروں پر لٹائے رکھتی تھی جب تک میرے خون اور میری چربی سے اور میرے بدن سے نکلنے والے پانی سے وہ آگ کے انگارے بجھ نہیں جاتے تھے، جب تک مجھے چھوڑتی نہیں تھی۔ کہ ان انگاروں نے اور اس آگ نے جلا جلا کر میرے کمر پر نہ کھال چھوڑی اور نہ گوشت چھوڑا اور نہ چربی چھوڑی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا۔ یا رسول اللہ میں گلا اور شکایت کرنے نہیں آیا ہوں، بس میں یہ کہنا آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انصر خباب، اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ آپ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں خباب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے مالکن کی طرف چلے گئے کام کرنے کے لیے، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ جو ان کی مالکن تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سر میں درد کا دورہ شروع کر دیا۔ درد کے دورے پڑتے ہیں نا، سر میں بھی درد کے دورے پڑتے ہیں، اور ایسا درد اس وقت کے حکیموں نے کہا تھا کہ ام انمار تیرے سر میں ایسا درد ہے کہ کوئی دوائی اب کارگر نہیں ہو سکتی، بس ایک علاج بچا ہے، وہ کیا ہے کہ اب گرم لوہے سے تمہارے سر کو داغا جائے گا۔ کرے گا کون ایسا؟ کہ خباب کو بلایا جائے۔ پھر اللہ نے وہ کرشمہ بھی لوگوں کو دکھایا کہ وہ عورت جو خباب کو آگ کی سزا دیا کرتی تھی، آج وہی عورت سر جھکا کر کے بیٹھی ہے اور خباب سے کہہ رہی ہے کہ خباب جلدی سے گرم اور تپتا ہوا لوہا میرے سر پر رکھ دے، میرے سر میں جو درد ہو رہا ہے وہ مجھے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اللہ ایسے بھی کرشمہ دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا میرا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف ایک عبادت کا دن شب برات نہیں ہے، ہمارے لیے ہر دن عبادت کا ہے، ہمارے لیے ہر گھڑی عبادت کی ہے۔ اگر ہم کاروبار پر ہیں، دھندے پر ہیں، ہم فیکٹری فرم میں کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ عبادت وہاں پر یہ ہے
بھی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتے رہیں، اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے۔ ہم بھی بچوں میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی میری گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارو، اللہ اس پہ بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہفتے کا کوئی خاص دن عبادت کا ہو اور باقی ہم نمازوں سے بھی دور رہیں اور رسول اللہ کے طریقے سے بھی دور رہیں اور رسول اللہ کی سنتوں سے بھی دور رہیں۔ بھائیو، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ وفاداری یہ ہے کہ حال احوال موافق ہو یا مخالف ہو، ہوائیں ہمارے موافقت میں چلیں یا ہمارے خلاف چلیں، کبھی بھی ہم اللہ کے حکم کو نہ توڑنے والے ہوں اور رسول اللہ کی سنت کو کبھی بھی ہم چھوڑنے والے نہ ہوں۔ خوشی ہو یا غم ہو، موت کا منظر سامنے ہو یا زندگی کے لمحات میں ہم زندگی گزار رہے ہوں، ہم امیری میں زندگی گزاریں یا غریبی میں زندگی گزاریں، یاد رکھنا ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہمارا رشتہ، میرا رشتہ، میرے گھر والوں کا رشتہ موت پر ختم ہو جائے گا، میرے دوستوں کا میرا رشتہ موت پر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ نے میرا اور میرے نبی کا، آپ کے نبی کا وہ رشتہ بنایا ہے کہ موت کا جھٹ کبھی میرے اور میرے نبی کا جو بیچ کا رشتہ ہے اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ قبر میں جانے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوگا، قیامت کا دھماکہ بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا حادثہ اور کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہو ایمان والا اور اس کے نبی سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے نبی کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہے تو ہم اس رشتے پر کیوں نہ چلیں؟ مشہور واقعہ ہے کہ ہر نبی ہر رسول کہے گا، اے اللہ مجھے بچا لے، بس مجھے بچا لے۔ قیامت کے دن ہر نبی ہر رسول کہے گا، اے اللہ بس مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ قیامت کی دہشت ہے اور وحشت ہے، اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کی اتنی لاج رکھ رہے ہیں کہ ہم میں کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے وہاں جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول ہمیں جھولی پھیلا کر کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے ان امتیوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے ان امتیوں کو معاف کر دے۔ تو ہمارے نبی اس رشتے کی اتنی لاج رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کوئی قدر کرنی پڑے گی نا، ہمیں بھی تو اس رشتے کی لاج رکھنی پڑے گی نا۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ کے لیے بھی ہے یہ بات، میرے لیے بھی ہے، اور جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات جائے ان سب بھائیوں بہنوں کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی سے جو رشتہ جوائن کیا ہے، اس رشتے میں کبھی کمزوری نہ آنے دیں، اور اس رشتے کو موسمی نہ بنائیں کہ ایک موسم آیا اور نبی کے رشتے پر چلے، نبی کے کہنے پر چلے، اور ایک موسم آیا چھوڑ بیٹھے۔ تو نہیں، ہر وقت ہم رشتے کی پاسداری کریں گے، لحاظ رکھیں گے، اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔